بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے آواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے وقت ایک کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ایک انصاری عورت نے پیشکش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر نہ بنا دے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کے وقت بیٹھا کریں، کیونکہ میرے پاس ایک غلام بڑھئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہاری مرضی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاؤ کے درخت سے 3 سیڑھیاں والا ایک ممبر تیار کروا دیا۔ تو جمعے کے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے تو اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، جس پر ٹیک دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی جسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم ایک لکڑی پر بھی ظاہر ہوا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو سینے سے لگایا، تب جا کر اس کا رونا بند ہوا۔